لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آیت جو تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن اور رات کی تبدیلی، کبھی دن کا آنا پھر رات کا آنا، یہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جس آدمی کے پاس عقل ہوگی تو یہ دن اور رات کے بدلنے سے بہت کچھ کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے اور عمل بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات جو بنایا ہے، انسان اسی کو دیکھ لے تو بہت کچھ اسے سمجھ آ سکتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر وجود میں رکھی ہیں جو انسان کی عقل سے بہت دور کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدوں کے لیے اس کو بنایا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم قرآن کریم میں کبھی آسمان، کبھی زمین، کبھی پہاڑ، کبھی بارش اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو قرآن کریم میں انسانوں کے لیے واضح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں تاکہ انسان سمجھے۔ انسان اپنی ذات کو لے لے، کہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اسے گندے قطرے سے پیدا کیا، اسے لوتھڑا بنایا، اسے ہڈی بنایا، اسے گوشت پوش چڑھایا۔ انسان دنیا میں آیا، بچپن کی عمر ہے، اس عمر کے اندر انسان کے پاس وہ عقل نہیں ہوتی جس سے کسی چیز کو سمجھے سوچے۔ اللہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں، جوانی میں آتا ہے، عقل اور شعور بڑھتا ہے اور عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو گزرا ہوا وقت اس کے لیے ایک ماضی بن جاتا ہے۔ اب جب عقل اور شعور انسان کے لیے کامل ہوتا ہے تو ماضی پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ قرآن میں اللہ نے یوں بھی بیان فرمایا، ہم نے کمزوری کے اندر تمہیں پیدا کیا، اس کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں طاقت دی، طاقت کے بعد پھر ہم تمہیں کمزوری کی طرف لے گئے۔ جوان ہوتا ہے پھر بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے کمزور کر کر کے ایک ایک کر کے واپس لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے تو درخت اچھا ہے، درخت کے پتے، پھل پھول ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نیا موسم آتا ہے وہ پھر جوان ہو جاتا ہے۔ انسان بچپن سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپے کو جاتا ہے۔ اب اگر دعائیں بھی مانگتا رہے کہ اللہ جوانی لوٹا دے، یہ جوانی واپس نہیں آتی، یہ عمر چلی گئی، یہ عمر گزر گئی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا صبح شام اور اوقات کے اندر اللہ کی پاکی کو بیان کیا کرو۔ انسان اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے ان اوقات کے اندر
انسان کو سمجھ آتا ہے کہ پروردگار نے ان اوقات میں میرے لیے رکھا کیا ہے۔ پارے 20 سورہ قصص، پروردگار عالم فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے اگر اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ہی رکھتا، اجالا دن کا نہ آتا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اجالا لے کر کے آ جائے؟ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا اگر اللہ صرف دن کا اجالا ہی رکھتا، رات کا اندھیرا لے کر کے نہ آتا، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو رات کا اندھیرا لے کر کے آ جائے؟ ان دو آیتوں کے بعد پروردگار نے جو بات بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے۔ کہا اللہ کی رحمتوں میں سے یہ ہے کہ یہ دن رات اللہ بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ ایک اس میں تم سکون حاصل کرو، رات آتی ہے دن بھر کا تھکا ہارا انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ مشین تو نہیں ہے انسان۔ اور سکون حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں حاصل کر کے انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ دن رات کی تبدیلی جو دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں بدل جانے کے بعد یہ گزر رہے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سبق سکھا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو دن رات گزر رہے ہیں ہم نے اس سے سبق کیا حاصل کیا؟ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ان دنوں میں ہم نے کیا کیا؟ پارے 20 سورہ فرقان، پروردگار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن رات ایک دوسرے کے بعد بنائے۔ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے۔ کیوں؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کون اس کو یاد کرتا ہے اور کون شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کی جو تبدیلی رکھی ہے وقت کے ساتھ، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے کہ اس میں ہم نے اللہ کو یاد کتنا کیا اور اس میں اللہ کا شکر کتنا ادا کیا۔ یہ دو باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور اس کو کس چیز کے ساتھ بیان کیا؟ دن اور رات کی تبدیلی کے ساتھ، کہ یہ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ کون یاد کرنے والا ہے، کون شکر ادا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، بچپن دیا، جوانی دی، 55 تک پہنچایا، اس پر جو احکامات رکھے اس کا تعلق بھی اللہ نے اوقات کے ساتھ رکھا۔ نماز اپنے وقت سے ہٹ کے نہیں پڑھ سکتے، رمضان کے روزے رمضان کے علاوہ کے مہینے میں نہیں رکھ سکتے، ویسے نفل روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے فرض روزے آپ نہ رجب میں رکھ سکتے ہیں، نہ شعبان میں رکھ سکتے، کسی اور مہینے میں رکھ سکتے۔ زکوٰۃ کا تعلق اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا، مال ہے سال گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ لاگو کی جائے گی۔ ان سے بڑھ کر عبادت حج کی ہے، حج کے ایام ابھی ختم ہو گئے، ذی الحج کا آخر ہے۔ اب اگر کوئی جا کے عرفات کے میدان میں پڑا رہے، منی میں گھومتا رہے، مزدلفہ میں گھومتا رہے، کوئی نہیں کہے گا حج کرنے والا ہے، بھائی اس کے دن گزر چکے۔ اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اوقات کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ اوقات ہمارے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جمع الجوامع، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے۔
وہ حدیث یہ نقل کی ہے کہ جب دن شروع ہوتا ہے اور یہ سورج نکلتا ہے تو یہ سورج ایک بات کہتا ہے کہ آج کے دن جو نیکی کرنا چاہتا ہے کر لے. یہ جو میں طلوع ہو رہا ہوں یہ ہمیشہ کے لیے طلوع نہیں ہو رہا. ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی طلوع ہونے سے روک دیں گے. سورج کو کہیں گے بس آج تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی. ہم نے دنیا کے جو ایام رکھے تھے اس کا تعلق ہم نے تیرے ساتھ رکھا تھا. تو طلوع ہوتا تھا تو دن آ جاتا تھا, تو غروب ہوتا تھا تو رات ہو جاتی تھی. آج تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی. وہ سورج انسانوں سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے طلوع ہونے والا نہیں. اپنے الفاظ میں ہم کو سمجھا رہا ہے ایک دن مجھے بھی غروب ہونا ہے. انسان بھی ایک دن دنیا سے چلا جائے گا. انسان جو ہے یہ بھی ایک دن دنیا سے چلا جائے گا. جانے والا اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا کر کے جا رہا ہے, عقل مندی یہ ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. اور ہماری تیاری کس کی ہے؟ جو دنیا میں جی رہے ہیں اس کی ہے, اور وہ بھی نامکمل ہے. ایک کام کرنے کو ہم کر تو رہے ہیں, کر بھی لیتے ہیں, مگر پھر بھی کہتے ہیں یہ کمی رہ گئی, یہ کمی رہ گئی, یہ کمی اس کے اندر رہ گئی. نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے, اس کے لیے کام کرتا ہے, اگلی زندگی کے لیے کر کے بھیج رہا ہے. قرآن میں ہے سورہ فجر, قیامت کے دن پھر افسوس نہ ہو, یا لیتنی قدرت لحیاتی, کاش اپنی زندگی کے اندر کچھ آگے بھیج دیتا, کاش اپنی زندگی کے اندر کچھ آگے بھیج دیتا. یہ سمجھ آ جائے بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑے محدث گزرے, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے حدیث کی بہت بڑی کتاب لکھی سنن ابی داؤد. آج آپ کے سامنے 5 لاکھ حدیثیں تھیں, ہمیں تو 5 بھی یاد نہیں ہے. 5 لاکھ حدیثیں آپ کے سامنے تھیں. ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے جو کتاب لکھی اس کے اندر 4800 حدیثیں لکھی. آج دنیا میں کتاب موجود ہے سنن ابی داؤد کے نام سے. کہتے جب میں نے یہ کتاب لکھ لی تو اپنی اس پوری کتاب جس کے اندر 4800 حدیثیں ہیں اس کا میں نے خلاصہ نکالا تو میرے سامنے نبی کی 4 حدیثیں آئیں. ان 4 میں سے ایک حدیث بیان فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے, اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان لا یعنی کام کو چھوڑ دے. لا یعنی کام کیا ہے؟ جس کام کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے, اس کو لا یعنی کام کہتے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا خلاصہ 4 حدیثوں پر نکالا. ان 4 میں سے ایک حدیث یہ بیان فرماتے تھے کہ اسلام کے لیے اندر انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایانی کام کو چھوڑ دے. جو آدمی لایانی کام کو چھوڑے گا اس کا اسلام بہترین ہو جائے گا. اور لایانی کام کیا ہے کہ اس کام کرنے سے نہ اس کو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دین کا فائدہ, آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے, اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہا اس بات کو غنیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے, جسم تمہارا تندرست ہے,
بیماری سے پہلے. بیماری میں کچھ نہیں کر سکتے، پھر افسوس کرتا ہے، روتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. نبی نے فرمایا اس کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں فرصت دی ہے، ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت ہے تمہارے پاس. مصروف ہونے سے پہلے بہت سے ایسے کام ہیں جب آدمی اس میں لگ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا. نبی نے فرمایا اس کو غنیمت سمجھو کہ تم جوانی میں ہو، اعضاء تمہارے صحیح ہیں، سب کام ٹھیک طور پہ کر سکتے ہو. بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے میں کبھی بینائی چلی گئی، کبھی سماعت چلی گئی، کبھی اپاہج ہو گیا، کبھی چل نہیں سکتا، کبھی کیا کچھ نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نعمتیں چھیننا شروع کرتے ہیں. اور پانچویں چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال دیے ہوئے ہیں اس کو غنیمت سمجھو، تم پر فقر و فاقہ آ جائے اس سے پہلے. پانچ باتیں نبی نے فرمائی، میں نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا تاکہ سمجھ آ جائے. عقل مند وہ ہے جو ان کو سنے، سمجھے اور عمل کی کوشش کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس کو کئی محدثین نے اپنے کتاب کے اندر جگہ دی ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کتاب الرقاق کے اندر لکھا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکہ کھائے ہوئے، دھوکے میں پڑے لوگ. میں اسے اپنے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. ایک انسان کی تندرستی اور ایک فرصت کے لمحات. جب تندرستی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ پھر کر لوں گا، پھر کر لوں گا، پھر کر لوں گا. یا تو بیماری پکڑ لیتی ہے یا بڑھاپے میں آ جاتا ہے، پھر کر نہیں پاتا. اس سے ہم دھوکے میں، یہ ہم کہتے ہیں نا کل کر لیں گے، یہ کل پھر آتی ہی نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑی دنیا پر حکومت کرنے والے، بہت مصروف رہتے تھے. ایک دن کسی نے کہا حضرت آپ اتنا کام کرتے ہیں، کچھ کام جو ہے کل کے لیے بھی رکھ لیں. کہا ہے کل میں 2 دن کا کام کروں گا، ایک دن میں 1 دن کا کام پورا نہیں ہوتا تو 1 دن میں 2 دن کا کام کیسے کروں گا؟ یہ ہماری کل ہے. ہم اس سے دھوکے میں ہیں. صحت اللہ نے دی ہے، بیماری نہیں ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، مگر ہم اسے ٹال لیں. جوان کہتا ہے بھی تو جوانی ہے، خر مستی کا زمانہ ہے، پھر دیکھ لیں گے. عبادت تو بڑھاپے کا کام ہے، عبادت تو بڑھاپے کا کام ہے. یہ ہماری سوچ. دوسری چیز نبی نے فرمایا جس سے دھوکے میں ہے وہ فرصت ہے. الصحت والفراغ، فرصت کے لمحات. آج جو کہتا ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت ٹائم. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ٹال رہے ہیں، اپنی زندگی ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہم بھی سیکھ لیں، ہم بھی اللہ سے مانگنے والے ہیں. اور بڑی عجیب دعا کرتے تھے. فرماتے تھے اے اللہ آپ ہمیں سختی میں نہ پکڑیے گا، ہم پر سختی نہ آئے. غربت آ جاتی ہے، فقر و فاقہ آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور ایسی سختیاں بہت سی ہوتی. کہا اے اللہ ہمیں سختی میں نہ پکڑیے گا. پھر فرماتے تھے اے اللہ ہمیں غفلت میں بھی نہ پکڑیے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں، موت بھی بتا کر نہیں آتی، اچانک پکڑتی ہے.
موت جو ہے یہ بتا کر نہیں آتی، یہ اچانک پکڑتی ہے، ہماری زبانوں سے نکلتا ہے ابھی تو میں نے اس کو فون کیا تھا، ابھی تو اس نے میرے ساتھ کھایا تھا، ابھی تو میری ملاقات ہوئی تھی، کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمیں غفلت میں نہ پکڑیے گا، اور تیسری بات فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمیں غافل نہ بنائیے گا، نہ ہمیں غفلت میں پکڑیے اور نہ ہمیں غافل بنائیے۔ آپ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے تھے یہ دن رات کی جو تبدیلی ہے، دن رات کی، یہ دن آ رہا ہے پھر رات پھر دن پھر دن، کہا اللہ نے ایک عجیب چیز انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن اس سے بھی عجیب چیز یہ ہے کہ انسان اس کی زندگی کا کوئی دن گزر جائے اور اس پر اس کو افسوس نہ ہو اس بات کا کہ آج کے دن کے اندر میں کوئی نیکی نہیں کر سکا۔ ہمارے تو کتنے ایسے دن گزرتے ہیں، دن کیا ہفتوں مہینوں بلکہ سالوں گزر رہے ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس ہفتے میں، اس مہینے میں، اس سال میں ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنی عبادت کی، کتنا اپنے اللہ کو خوش کیا، کتنی اس کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ دن رات کی تبدیلی جو ہے یہ عجیب امر ہے اللہ کا، مگر اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ انسان کا کوئی دن گزر جائے اور وہ نیکی سے خالی ہے، اس میں وہ نیکی نہ کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ کی دعا بھی بڑی عجیب ہے۔ آپ کی دعا یہ تھی، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اوقات ہیں، وقت دن رات کے، یہ اچھے ہو جائیں، یعنی میرے الفاظ قیمتی بن جائے، اور اس کے ساتھ دوسری دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہماری عمروں کے اندر برکت عطا فرما۔ جب انسان اللہ سے عمر کی برکت مانگتا ہے تو اللہ اس میں نیک کام کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ مال میں برکت دے، اللہ گھروں میں برکت دے، فیکٹریوں میں برکت دے، دکانوں میں برکت دے، بزنس، عمر کی برکت نہیں مانگتے۔ عمر کی برکت کیا ہوتی ہے؟ عمر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ مختصر وقت کے اندر بہت کچھ کر کے چلا جائے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے زندگی دنیا کے اندر صرف 45 سال گزاری، بس 45 سال میں اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا، صرف 45 سال عمر گزاری، اور ان 45 سالوں کے اندر آپ نے ایک بہت بڑا کام اپنے سر لیا، وہ یہ تھا کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی، شادی نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر ایسے مصروف تھے کہ اس دین کی خدمت کو شادی کے اوپر ترجیح دی، کہ اس خدمت میں لگ جاؤ۔ اور اس 45 سال کا دور جو دنیا میں آپ نے گزارا، مختصر وقت، 45 سال کیا چیز ہے؟ آج دنیا آپ کا نام ان لوگوں میں لکھتی ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اگر آپ نے شادی نہیں کی تو اپنی عمر کو ضائع نہیں کیا، اپنی عمر کو گوایا نہیں، بلکہ اپنی عمر کو نبی کی دین کی خدمت میں لگا دیا۔ آج ہم اتنے کوڑے ہیں، ہم اتنے کوڑے ہیں، میں بہت سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم نبی کے لائے ہوئے دین کو سیکھ کر دوسروں کو کیا پہنچائیں، یہ تو دور کی بات ہے، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں سیکھتے
کہ نبی کا لایا ہوا دین میں سیکھ لوں، میری نماز ٹھیک ہو جائے، میرا وضو ٹھیک ہو جائے، میرا غسل ٹھیک ہو جائے، میری زکوٰۃ ادا کرنا ٹھیک ہو جائے، میرے روزے رکھنا ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے بھی نہیں سیکھتے۔ یہ جائے کہ ہم دین کو سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے، اللہ کے نبی کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، تو دور کی بات ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں سیکھتے، ہم قرآن نہیں سیکھتے۔ آج بڑے عجیب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں، بڑا عجیب لگتا ہے، جی اتنی عمر ہو گئی میں نے قرآن سیکھا نہیں۔ بھائی ابھی سیکھ لو، ٹائم نہیں، ٹائم نہیں۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل قیامت میں اگر اسی قرآن نے کہہ دیا، پارہ 19 کا پہلا صفحہ ہے، پہلا صفحہ، اگر اس قرآن نے قیامت کے دن اللہ کو کہہ دیا، اللہ تیری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ دین کے لیے اللہ نے کوئی عمر کی قید نہیں رکھی ہے کہ اس عمر میں حاصل کرنا ہے، ہر عمر میں سیکھا جا سکتا ہے۔ کتنے صحابہ تھے بڑی عمر کے اندر اسلام لے کے آئے، نماز سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، نبی کا لایا ہوا دین سیکھتے تھے، کوئی شرم نہیں تھی۔ آج ہمارے اندر شرم آ گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر کے اندر برکت عطا فرما۔ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے تھے میرے دل کے اوپر بہت بار گزرتا ہے، بہت مشقت والا گزرتا ہے، میں کسی انسان کو دیکھوں کہ وہ فارغ بیٹھا ہے، نہ دنیا کا کام کر رہا ہے نہ دین کا کام کر رہا ہے۔ میرے دل کے اوپر یہ بہت مشقت والی بات گزرتی ہے، ایک انسان فارغ ہے، نہ دنیا کا کام کر رہا ہے، روزی کمائے، بچوں کے لیے کچھ کرے، نہ دین کے لیے کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، بالکل فارغ ہے۔ اور آج ہماری زندگی ایسے ہی ہے، ہم تو بیٹھے کام میں اپنے آفس کے اندر ہیں، مگر آفس کا کام چھوڑ دیا، موبائل لیے بیٹھے، لیپ ٹاپ ہے، گوگل کھول لیا، یوٹیوب کھول لیا، لگے پڑے ٹائم ضائع کر رہے۔ اور جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے، نہ ہمیں دنیا کا اس سے فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ گھر میں بھی یہی زندگی ہماری، اور اب تو ماشاءاللہ ہم نے مسجد میں بھی یہی بنا دی، نماز کے انتظار میں بیٹھے، چلو تھوڑا سا واٹس ایپ کھیل لو، تھوڑا سا فیس بک کھیل لو۔ ہم نے اللہ کے گھر کو نہیں بخشا، یہ گھر کیا، یہ کام کی جگہ کیا، خدا کے گھر کو نہیں بخشا ہم نے۔ اللہ نے ہمیں گھر میں بلا لیا، اپنی حرکتوں سے ہم اللہ کو بتا رہے کہ اللہ آئندہ کے لیے ہم پر پابندی لگا دینا، تیرے گھر میں داخل ہو کے تیرے گھر کی ہم ناقدری کرتے ہیں، دروازے بند کر دینا آئندہ کے لیے ہمارے۔ ہم نے تو اس کو بھی نہیں ہوا، یہ ہمارا حال بن چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اے زندگی تو ایک صحیفہ ہے، لکھنے کے لیے ہوتا ہے نا، فرشتے کے پاس بھی صحیفے ہوتے ہیں، تو ایک صحیفہ ہے، اس صحیفے کے اندر کیا لکھا جا رہا ہے یہ تیرے پاس ہے۔ ہر انسان کو بتایا تو اس میں کیا لکھوا رہا ہے، اچھائی لکھوا رہا ہے، برائی لکھوا رہا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کل ہم قیامت میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر کسی نے ڈنڈا اٹھایا تھا یہ کام کرو۔ آج ہم گھر اللہ سے کہتے ہیں نا جی دعا کرو اللہ توفیق دے دے، اللہ نے توفیق تو دی ہے، یہ گھر میں بٹھا دی اللہ نے اپنے گھر میں لا کے، اور کیا چاہیے؟ اتنی سمجھ دے دی اللہ نے، کھانا چھوڑوا دیا، کام چھوڑوا دیا، گھر چھوڑوا دیا، اللہ نے اپنے گھر میں بٹھا دیا، اور کون سی توفیق چاہیے؟ کتنے گھر اللہ سے ہم کہہ دیتے ہیں نا جی دعا کرو اللہ توفیق، اللہ نے توفیق دی ہے، میں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میں نے جو ساری باتیں کہی ہیں اسلامی سال کے اختتام پر ہے، 1 یا 2 دن باقی، آج کا دن ہے یا کل کا دن ہے، یہ اسلامی سال بھی ہماری زندگی سے گزر جائے گا۔ ہم کیسے گزاریں گے؟
کوئی پیج بنا کے واٹس ایپ پہ چھوڑ دیں گے، میسنجر کر دیں گے، انسٹاگرام پہ پھینک دیں گے، واٹس ایپ کر دیں گے، اور پھر بعد میں دیکھیں گے کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے نے فالو کیا، اور اس میں لکھ دیں گے نیا اسلامی سال مبارک ہو، بس یہ ہو گیا۔ یہی ہم انگریزی سال میں کرتے، یہی کچھ ہم انگریزی سال میں کرتے ہیں، 2-3 پوسٹیں لگا دی، بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری عمر کا 1 سال مزید کم ہو گیا، اس میں میں نے کیا کیا ہے۔ ہر کام کرنے والا، دکاندار ہو یا فیکٹری والا ہو، وہ دیکھتا ہے کہ اس سال میں نے کیا کیا ہے، کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے۔ کبھی اپنی عمر کے نفع اور نقصان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بہت خوش ہو جائیں گے، 2-3 پوسٹیں لگا دیں گے، پھر اگلے دن دیکھیں گے کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے اس کے آگے شیئر کیا، کیا کیا، تو اس کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں گے، کیا جی نیا اسلامی سال مبارک ہو، بس ہم اسی پر خوش ہیں۔ یہی ہم دونوں سالوں کے اختتام پر اور نئے سال کی آمد پر کرتے ہیں، مگر ہماری عمر کا 1 سال ختم ہو گیا، اس میں ہم نے کیا کیا، یہ کبھی ہم نہیں سوچتے۔ اور جو نیا سال آ رہا ہے، اس میں ہم کیا کریں گے، اللہ کے لیے کیا کچھ کریں گے، پروردگار کی کتنی عبادت کریں گے، یہ کبھی ہم نہیں سوچتے۔ بس اسی میں لگے پڑے، جمعہ آتا ہے، ہم جمعے کی پوسٹ لگا دیتے ہیں، جمعہ مبارک، السلام علیکم، جمعہ مبارک، خوش ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ سال آئے گا، نیا سال مبارک، السلام علیکم، اسلامی نیا سال مبارک، پوسٹ لگا دی، ختم ہو گئی کہانی۔ مگر یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بھی گزرے، فقیہ بھی گزرے۔ آج دنیا میں لوگ ان کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں۔ فقہ شافعی فرمایا کرتے تھے، میں صوفیوں کے ساتھ رہا، جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ اللہ کرنے والے صوفی لوگ، اللہ والے لوگ، کہا میں ان کے ساتھ رہا، میں نے ان سے ایک بات یہ سیکھی، یہ سمجھی، یہ وقت، یہ ٹائم، یہ ایک کاٹنے والی تلوار ہے۔ یہ وقت جو ہے، وقت، ٹائم جو ہے، ٹائم، یہ کاٹنے والی تلوار ہے، یہ ہمیں کاٹ رہی ہے، ہماری عمر کم کر رہی ہے۔ جتنے ہمارے مقدر نے سال لکھے ہیں، ایک ایک سال گزر گزر کر، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتہ گزر گزر کر یہ کم ہو رہا ہے، یہ وقت کی تلوار اسے کاٹ رہی ہے۔ عمر بڑھ نہیں رہی، عمر کم ہو رہی ہے، عمر کٹ رہی ہے۔ کہا میں نے ان کے ساتھ رہ کر دوسری بات یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جسم دیا ہے، اس جسم کو میں نے کس کام میں لگایا۔ کہا اگر اس کو کام میں نہیں لگاؤ گے تو یہ جسم تمہیں ایسے کام کے اندر لگا دے گا جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم دنیا کا کام بھی نہیں کر رہے کہ ملازمت صحیح کر لیں، مزدوری صحیح کر لیں، جو ڈیوٹی آور ہے اس کو پورا صحیح ادا کر لیں، پھر ہم اس کو ایسے ہی ضائع کرتے ہیں، گروپوں کے اندر، شیئرنگ کے اندر، لائکوں کے اندر، اسی میں ہی ضائع کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، بچ نہیں پاتے، یہ جسم ہمیں کہیں اور لگا دیتا ہے۔ یہ وقت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو دن گزر جائے اور اس دن کے گزرنے کے اندر میری نیکی میں اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس دن کے گزرنے پر مجھے افسوس کرنا چاہیے۔ نیکی بڑھ کیوں میری؟
آج کا دن اگر گزار لیں، کل ہم نے اگر 5 نیکی کے کام کیے تھے، آج کے اندر بڑھ کر کے 6 ہو جانے چاہیے، اگلا دن آئے 7 ہو جانے چاہیے، اس سے اگلا دن آئے 8 ہو جانے چاہیے۔ کہا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ میرا دن گزر رہا ہے اور اس گزرنے کے ساتھ میری نیکی میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ہمیں اس پر افسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ سمجھ ہمیں بھی آ جائے کہ اپنی عمر کا جو سال گزار رہے ہیں، اب نئے سال کے اندر ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، اور اس سال کے اختتام پر اللہ سے دعا کرنے والے ہوں کہ پروردگار اس سال میں اور اس سے پہلے جو ہم نے عمر گزار دی، اس کے اندر تیری جتنی نافرمانیاں کی، جتنے گناہ کی، اللہ تو سب کو معاف کر دے، اور اگلا جو نیا سال ہم پر ہو وہ سلامتی والا ہو، خیر سگالی والا ہو، نیکی کے کاموں میں اضافے والا ہو، نیکی کے کام کی طرف ہم پڑھنے والے ہو، یہ سال ہم پر ایسے طلوع ہو۔ اور اگر اس میں آپ نے ہماری موت مقدر لکھی ہے تو وہ موت ہمیں اچھی حالت میں آنے والی ہو، تیرے نیک بندوں میں آنے والی ہو، ورنہ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، کوئی کیا کرتا جا رہا ہے، کوئی کیا کرتا جا رہا ہے، کوئی کیا کرتا جا رہا ہے، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، اختتام پر پچھلے کو دھونا ہے، پچھلے کی معافی مانگنی ہے، اور اگلے آنے والے کا نیکی کے ساتھ استقبال کرنا ہے، اور نیکی کے بڑھنے کا اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔